الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما حيا قيوما سميعا بصيرا الصلاة والسلام على داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وعوام أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله. خدا کی عظمتیں کیا ہیں، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے خدا کی عظمت
نبی میں حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو نبی میں حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو محمد کا خدا اور ہمیں تو سرخ ہونا ہے آقا کی نگاہ میں ہمیں تو سرخ ہونا ہے آقا کی نگاہ میں زمانے کا ہے کیا ناصر زمانے کا ہے کیا ناصر بنا جانے برا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر بارگاہ رسالت مآب سرور انبیاء تاجدار انبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات والا صفات اتے ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرت کی وقار اللہ کریم نے سورہ القبوت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا اپنی قوم کو کہ اللہ کی عبادت کرو کہ تجھے کوئی کرو عبادت کتنے کرو اللہ کی عبادت کتنی کرنی ہے عبادت کتنی کرنی ہے اللہ کی بندگی کتنی ہے اللہ کی عبادت کتنی ہے اللہ کی بندگی کتنی ہے سجدہ کتنی ہے رکوع کتنی ہے اللہ اکبر کتنا پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم اپنی نام ایک دسیا وَاتَّقُوا دنیا داروں کو نہ کرو بادشاہوں کو نہ کرو حکمرانوں کو نہ کرو وقت پہ نمرود کو نہ کرو وقت پہ یزیدہ کو نہ کرو اگر کرنا ہے تو صرف اللہ کو کرو ذالکم خیر لکم ابراہیم علیہ السلام نے بتایا ایک تواڈے واسطے بہتر ہے ان کنتم تعلمون اگر تسی علم رکھتے ہو یعنی علم والے مدارہ کتنی جا رہی ہے جڑے جاہل نے جاہل کو مراد وہ نہیں جڑے سکول ہی نہیں گئے جاہل کو مراد نہیں جڑے مدرسے ہی نہیں گئے جاہل کو مراد نہیں جڑے الف بے لکھنا نہیں ہوگا بلکہ جاہل کو مراد یہ تھوڑے بے شعور لوگ ہیں جنہیں مدرسے گئے نہیں تو نہیں گئے لیکن شعور کے محروم میں شعور کو محروم میں ورنہ اللہ
اکبر. اللہ کی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا, جگہ جگہ پہ تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کا فرمایا. اللہ اکبر. اللہ کے گرامی کئی مرتبہ آج بتا چکے ہیں کہ 3 طرح دیا آزمائشاں بڑی سخت ہو گیا. 3 چیزوں کو چھڈنا, 3 چیزوں کا امتحان بڑا گھٹ ہوتا ہے. اور یہ ایسا امتحان ہے کہ بندہ بے بس ہو جاتا ہے. لیکن جب منزل میں تکیتی ہوئے اور یاری بڑی اونچی جگہ پہ لگی ہوئے کہ اس یاری کے امتحان کے اندر کامیاب بھی ہونا ہوئے تو پھر بندہ کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتا, مشکل رکاوٹ درمیان کی کسی کو بھی دیکھتا نہیں, بلکہ ہر رکاوٹ عبور کا چلتا ہے, ہر مشکل پار کا چلتا ہے. سب کو پہلی چیز ہے اپنا کاروبار چھڑنا, اپنا کاروبار چھڑنا, رشتہ دار چھڑنے, بہن بھائی چھڑنے, اپنی قوم کو چھڑنا. دوسری چیز ہوتی ہے اپنے مال کو, اپنی جائیداد کو چھڑنا. اور تیسری چیز ہوتی ہے اپنی اولاد کو چھڑنا. امتحان میں, آزمائشوں میں, لیکن اللہ کے نیک لوگ, اللہ کے مرد کلندر, ولی کامل, اللہ کے برگزیدہ لوگ, پاک ہستیاں, انہیں جنہوں نے ہر امتحان اللہ کی محبت کے وچوں پاس کیتا. محبت کے وچ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی انہوں برگزیدہ ہستیوں کے وچوں نے جنہوں نے اللہ نے طرح طرح کے امتحان کے وچوں آزما کے گزاریا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جنہوں نے مرتبہ کا بیٹا اونچا دے گیا وہ ہر امتحان کے وچوں کامیاب ہوئے تھے. پھر جب منصب آپ کو عطا فرمانا سی خلیل اللہ, یعنی اللہ کی دوستی کا منصب اور تقاضا ہے اسی کہ زندگی کے ہر موڑ کے اوپر, زندگی کے ہر منزل کے اوپر اور ہر مقام کے اوپر آزمائش ہوگے اور آزمائش سے جب کامیاب ہوگے کہ نامی مضمون کو مضمون کو بھی جان گے, اللہ رب العزت پھر اپنا منصب عطا فرما دے گا. پچھلے جمعہ کی مبارک عرض کر رہا تھا کہ منجنیک کے اندر کوئی باسا کی بنائی ہوتی سی, جھولا بنایا ہوتا سی, لکڑی کا بنایا ہوتا سی, بعض نے کھجورا کے تنے نہ کیا اور جھولا بنایا ہے. وہ کہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کو بٹھا دیتا گیا اور آپ کو اس جھولے کے وچوں جھولا دے کے ہوا کے اندر پیش دیتا گیا. ابراہیم کیونکہ آگ اتنی زیادہ سی آگ کہ کسی ذریعے میں سکھ نہیں سمجھ سکتے, کسی ذریعے میں سکھ نہیں سمجھ سکتے. اس شیطان نے اس وقت منجنیک کا آئیڈیا دیتا جتنے بندے کام نے سارے شیطان نہیں گئے. کیا سمجھ رہے گا؟ پاکیت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر گند مارنے کا واقعہ ہوئے کہ پاکے اسماعیل علیہ السلام کو اسی کا کرم تو روکنے والا واقعہ ہوئے کہ چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگے کے اندر سکنے والا واقعہ ہوئے, کوئی بھی غلط نہ کہے گا تو کے اندر شیطان کا ہاتھ ضرور رہے گا. اور ساتھ ایمان ہے کہ جتنے نیک کا کہے گا, اچھا کام کہے گا, تو پھر اللہ پروردگار عالم کی رحمت شامل حال ہوگی. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کو جو اٹھا دیتا گیا نا, اور ہوا کے اندر معلق نے ابراہیم علیہ السلام ہوا کا فرشتہ آ گیا, عرض کی کہ ابراہیم حکم فرماؤ, کوئی حاجت ہے تو حکم فرماؤ. آپ نے فرمایا کی کرے گا؟ عرض کی کہ حضور میں اس ساری آگ و ہوا کے ذریعے سارے نمرودیوں کے پھیلا کے سارے کے سوا کر دیا تھا. آپ نے فرمایا کہ تیرے نال کوئی حاجت نہیں, میرے تیرے نال کوئی حاجت نہیں.
اللہ اکبر، پانی کا فرشتہ آ گیا، حضور حکم فرماؤ۔ آپ نے فرمایا کہ کریں گا جناب، بارش برسا کے انہیں آگ ساری ختم کر دیا گا، بالکل ختم ہو جائے گی، کسی قسم کا شیخ وقت نہیں ملے گا۔ آپ نے فرمایا کہ تیری بھی حاجت ہے، کہ تیری بھی حاجت ہے نہیں۔ جبرائیل امین جیسے کیتی حضور اگر تمہیں کسی نال حاجت نہیں تو تسی اللہ کے کول تے اس کر سکتے ہو نا، کیوں نہیں؟ اللہ کو تے اس کر سکتے ہو، لیکن دیکھو مقام دوستی کس چیز کا نام ہے، مقام محبت کس چیز کا نام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے جبریل اے دس اللہ کو سارا پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ یا سمجھانی نہ گئی؟ اے جبریل اے دس کہ اللہ کو یہ سارے معاملات کا پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ اگر پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی شاید چھپ سکتی ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، جب سینیاں کے اندر دلوں کے اندر خیالات آ جائیں اللہ تو انہیں سے بھی واقف ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہے کہ خلیل ہوا کے اندر ہے اور اگے آتے آگ کا کم سائنا ہے، کہ اللہ کی رضا میں مسارت کے اندر ہے، اللہ کی رضا میں وہ جلال کے اندر ہے، تو پھر ابراہیم کی ضرورت ہے ان کی رضا کو پیچھے رکھ جائے، جنہیں سونے کی رضا ہے انہیں میری رضا ہے۔ اگر کبھی ابراہیم من کا فرشتہ کی کر لو تو فرشتے بھی پھر اپنی کرو گے، ایک سبب ہے، سبب کی دنیا ہے، تو من جا آگ تو بچ جا، آگ تو بچ جا، لیکن اقبال اس جگہ ختم ہو گیا، کلندر بہاری ہوا گیا۔ آپ فرمانے میں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، گاندھی شاہ سے کوئی نہیں آئی، ایک عشق دیئے کرنا ہے، ایک یہ کرنا ہے عشق دیئے کرنا ہے۔ اے عشق تیرا عشق کے برابر، ذرا عشق کا دام پھیرا، آتش سارے تک تکا میں عشق سارے تن میرا۔ اے عشق دیا کرنا ہے، جب عشق تماشا کرتا ہے نا پھر ساری کائنات میں ہمیں حیرت ہی ہو جاتی ہے۔ اقبال فرمانے میں بے خطر، اور گاڑی کوئی نہیں، اپنی جان کا گاڑی کوئی نہیں، جب آنکھ، جب نظر، جب توجہ انہیں اپنے محبوب حقیقی نے ان پہ نہیں ہوئی ہے، انہیں اپنی جان کی پرواہ کوئی نہیں۔ جناب انگلی پہ بنتی ہوئے، جناب ہتھیلی پہ بنتی ہوئے، بازو پہ بنتا ہوئے، یا گردن پہ بنتی ہوئے، انہیں پتہ ہی نہیں لگنا کیوں بھائی ان کی نظر کے اپنے محبوب کو کیا۔ پھر عاشق کی نہیں، جن کی نظر محبوب کی ہوئے تو پھر بھی پیر ہو گئے، جب میں پھر پیر ہو گئے تو سب کو عاشق کی نہیں۔ حقائق اب بیان کرتے ہیں مولانا سعدی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بتاتے ہیں کہ کوئی پروانہ سے کوئی جناب رسی آپ کو مکری نہیں کرنے جڑے گرمیاں کے وچ بارشاں ہوندیاں نے تے نکل آندے نے تو نکلیا باہر، انہیں کہا یار اگر بھوکا مارنا کی کراں تو جا پروانے وچ بیٹھا، پروانے وچ بیٹھا جا کے کہتا ہے، انہیں کہا تو کدھر آ گیا بھائی؟ انہیں کہا بھی میں بھی پروانہ، انہیں کہا نہیں تیرا جسم اور ساڈا جسم اور، تیری شکل اور ساری شکل اور، تیری سوچ اور ساری مزہ نہیں آ رہے، شکلیں بھی کہیں بنائی نہیں نے، شکلیں بھی بنائی نہیں نے، پر سوچا آندیاں نہیں۔ انہیں کہا تیری سوچ اور ساری سوچ اور، تیرا عقیدہ اور سارا عقیدہ اور، کہنے لگا نہیں تم سوال کے دیکھ لو۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا اچھا پھر دیکھ کے پنڈ کے اندر کتنے کتنے دیوا کیا بنتا ہے، کتنے کتنے دیوا کیا بنتا ہے، کیا پورے پنڈ میں جناب نوٹ کر کے لایا کہ فلانے گھر بھی دیوا کیا بنتا ہے، فلانے گھر بھی
فلانے گھر بھی فلانے گھر بھی وہ پروانہ غصے کے اندر آ گیا اور دھکے مار کے باہر کر دیتا انہیں کہا کہ ہو کی گل ہے میں تو ایک امتحان تے دے دیتا ہے انہیں کہا یہ امتحان سی اگر پروانہ ہوگا تو شمع دیکھ کے واپس نہ ہوگا بلکہ اتنے میدان کے اندر اتر کے اپنی جان کا بندہ شمع کو پھر بنا لگنا چاہتا اچھا پروانہ کے نہیں پھر پتا لگنا پروانہ ہے کہ نہیں اور شمع سامنے جاتی ہے کہ پروانہ دیکھ کے واپس آ جائے ایک عشق کی شمع چل رہی سی تو ابراہیم علیہ السلام نے آج ایک امتحان پاس کرنا سی لوگوں دس لوگوں اگر اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے تو ایسے نہیں بنایا اللہ نے پہلے تو اس لائق بنایا پھر خلیل بنایا ہے بے خطر اللہ اکبر پر سچن بھی سچانے نہیں نہ پھر کرنا کیوں بھئی لجپال پریتا توڑنے نہیں لجپال پریتا توڑنے نہیں جی تو بہت پھر دے گا تو چھوڑنے نہیں جی یعنی نہ کہیں سنا اللہ اکبر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ آگ کے اندر جا رہے ہیں نا بظاہر آگ کے اندر جب قریب ہے تو خال کے کائنات کا قرآن ہو گیا اللہ کا قرآن کو تو سبحان اللہ بنتی ہے نا نہیں شرما کے نا میرے اونچی بولو سبحان اللہ سنو گے قرآن اپنے فرمایا قلنا یا سلامتی میری ہو جائے تھی خبردار میرے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام آپ جا رہے ہیں نہ اگ سچے نہ اگ کھپے نہ اگے نہ پیچھے نہ تھلے نہ اٹھے گناہ گزار رہی ہے گناہ گزار رہی ہے اللہ نے فرشتے بھیجے اے میرے فرشتے جلدی کرو جی میرے کریم ایک بڑا جلدی نے اپنے پرانوں پہ ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا لو فرشتے آگے ابراہیم علیہ السلام کو پرانوں پہ اٹھایا جنت کے بیچوں بچھونا آ گیا
لباس آپ کو پہنا دیتا گیا، بچھونا سجا دیتا گیا، فرشتے پروں تے اٹھا کے بڑے پیار تے ادب تے احترام کے نال اوتے اوپر رکھ دیتا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک بیٹھے نے جے وقت کا بادشاہ بن جائے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ دیکھو بظاہر آپ کے بارش آئی آپ کے کافروں کے واسطے آپ کے ایسا کہہ رہی ہے کافروں واسطے آپ کے کافروں واسطے آپ کے ابراہیم علیہ السلام واسطے پورے گلزارے 40 دن ابراہیم علیہ السلام کنے 40 دن ابراہیم علیہ السلام رہے اور 40 دن جنت کے وچوں آپ کو کھانا بھی ملنا رہا۔ جنت کے جناب سارے حور و امام کے ملائکہ کے آپ نے دل بھی بہلا دے رہے، یعنی 40 دن آپ کو ایک ہی لگا کے میں کرنا بیٹھا، اللہ نے کہ بادشاہ بھی بنا کے بھیجا کہ نہ سارے وزیر مشیر کی بناتی تھے۔ 40 دن بعد تو باہر لے آنے پھر نہ باہر لے آنے جنہوں نے اگ دس رہی سی، جنہوں نے اگ دس رہی سی، جب میں دیکھا کہ وہ بالکل ختم ہو گیا، ان کے سواری بچ گئی ہے، ان کے سواری کتنے ناؤز باللہ نہیں رہ گئی ہوگی۔ چلو پتہ کریے جب سارے گئے تو دیکھا ابراہیم علیہ السلام مسکراتے ہوئے جنت کا لباس پہن کے واپس آ گئے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کا تشریف لے آئے، قوم بڑی حیران ہوئی، لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یار کیوں معاملہ بن گیا، یہ معاملہ کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اگر چاہتے ہو نا تو اگر بھی اتنے معاملات ہی بنن تو اگر بھی اللہ تعالیٰ ایک ہی رحمت فرمائے اور تو اگر بھی ایک ہی محبت کرے تو پھر آؤ کسی بھی اور کی عبادت کرو کہ بھی میں عبادت کرنا اور عبادت کرو۔ نمرود کسی چیز کا مالک نہیں، بادشاہ کسی چیز کا مالک نہیں، اور رب کائنات ہے جو ساری کائنات کا مالک بھی ہے، مختار بھی ہے۔ حضرت گرامی لوگوں کو سمجھنے لگی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بندے کو نام لیا جن کا نام لوط علیہ السلام سے، بعض نے بھتیجا بھی لکھا لوط علیہ السلام۔ صرف آپ نے کلمہ پڑھا، آپ نے آپ کی تائید کی تھی، آپ نے آپ کی نصرت کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ایک جوڑے چل پہ ایک چلتے چلتے جب اپنے علاقے میں چھڑ دیتا، قوم چھڑ دیتی، سب کچھ چھڑ دیتا، یہ اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا حرام کے گھر آ گئے۔ حرام کی ایک بیٹی جنہوں کا نام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سی، انہوں نے دیکھا میرا بھتیجا خوبصورت بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، کردار بھی اچھا، گفتار بھی اچھی، سب کچھ دیکھیے نظر آ رہی ہے کہ آپ نے انہوں نے نکاح کر دیتا، شادی کر دیتی۔ حضرت سارہ نے بھی آپ کا کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ نے انہوں نام لیا حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ سلام اللہ علیہ آپ رہ کے نکلے۔ جب رستے کے اندر مصر کا علاقہ آیا، مصر کا ایک نواب سی راجا سمجھ لو، جناب بادشاہ نے متحد بادشاہ کو دیے، اے سمجھ لو جب ان کا علاقہ آیا، مصر حد آئی، باؤنڈری آئی، بڑا غلط کردار کے بد کردار سی، انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے ایک جال بچھایا۔ آپ کی بیوی حضرت سیدہ سارہ سلام اللہ علیہ آپ کے نال نعوذ باللہ من ذالک غلط ارادہ فرمایا، غلط ارادہ کیوں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے کریم پریشان نہیں ہونا۔ آپ نے بادشاہ اور آپ کے درمیان چڑیاں دیواریں سن سارے پردے اٹھا دیتے، ابراہیم علیہ السلام اپنی ظاہری اکھاں نال سارا نظارہ کر رہے۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے، بادشاہ نے ایک بار ہاتھ چکیا اور ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ کہنے لگا اے نیک بندی تو لگتا ہے بھائی اللہ کی بندی یہ میرے معاف کر دے تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ حضرت سارہ نے معاف کر دیتا، پھر ہاتھ چکیا، پھر 3 باری واقعہ پیش آیا، پھر کہنے لگا نہیں میرے کو ایک اور عورت ہے جن ایک پارسا، ایک متقیہ، ایک ہی نیک ہے، تو کہنا کہ آج تک میں بد کرداری نہیں کر سکیا، میں تینوں تحفے کے طور پر پیش کرنا، میرے معاف کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اچھی طرح رخصت کیتا، ابراہیم علیہ السلام گئے، حضرت سارہ نے بھی نام لیا، اور بی بی کا نام حضرت ہاجرہ سے، جن کا نام حضرت ہاجرہ سے، انہوں نے بھی نام لیا، لوط علیہ السلام نے بھی نام لیا۔ مجاہد
فلسطین کے علاقے تک پہنچ گئے. جب فلسطین کے علاقے کے اندر پہنچے اللہ کریم نے بڑا آپ لوگ کا انعام و اکرام فرمایا. آپ نے کھیتی باڑی کی تھی, اللہ تعالیٰ نے کاروبار بڑا چمکایا. آپ کی بھیڑ بکریاں مویشی اتنے زیادہ ہو گئے کہ میلوں کے حساب پہ چاروں طرف پھیلے ہوئے مسلمان پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کے انہوں کی نگرانی کرتے سن. اتنا مال اور اتنے مویشی کہ پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کے آپ انہوں کی نگرانی کرتے سن. میلوں کے حساب پہ پھیلے ہوئے ہونا سی. اللہ تعالیٰ نے اگلا امتحان بتا دیتا. اگلا امتحان آ گیا. دو فرشتے آ گئے, فرشتے انسانی صورت کے اندر. دو فرشتے آئے تو فرشتے بھی انسانی صورت کے اندر, انسانی صورت کے اندر آئے. اللہ اکبر. آگے کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور سنا سب خیر ہے, ٹھیک ہے, سب تو ٹھیک چلتے ہیں نا, سارا سلسلہ ٹھیک ہے, کھان پین ہر چیز ٹھیک ہے. کہ اللہ کا بڑا کرم ہے, بڑھیا موجہ لگی ہمیں. اسی اسنا کے اندر ایک فرشتے نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی تھی. اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی تھی, تذکرہ کی تھا. بعض کتابوں کے اندر موجود ہے. وہ فرشتہ پڑھتا ہے خوشی ہوئی, بڑی محبت ہوئی. آپ نے فرمایا یار ایک بار پھر بھی سنا دے, ایک بار توجہ کرے یار, آپ نے لمحات ایک بار پھر بھی سنا دے. وہ جو فرشتے انسانی شکل کے اندر آئے سن نا, وہ کہنے لگے یار اگے تو سنایا سی اپنی مرضی نال, اگے تو سنایا سی اپنی مرضی نال, تے ہوئے تو سننا اپنی چاہت نال. جیسی پھر سنایا کہ کی دیں گا, پھر سنایا کہ کی دیں گا. آپ نے فرمایا سناؤ کہ صحیح نا. جب فرشتہ پھر پڑی نا, آپ نے فرمایا ادھا مال تو ہے, میلوں کے حساب پہ پھیل آیا. آپ نے فرمایا ادھا مال, ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, پانچ نہیں. جتنے یار والے ویٹے نہ جائے, جتنے یار کی یاری والے ویٹے جائے, یار کتنا عظیم تے بلند ہو کہ گنتی نہیں کرتے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے السلام علیکم. اتر لگے کہ آپ فرمانے ہیں ایک باری پھر بھی سنا دے, ایک باری پھر بھی سنا دے. کہنے لگے ہن کی دے گا. آپ نے فرمایا باقی رات کا مال نہیں توڑا. جب مال سارا لے لیا, فرشتے انسانی شکل کے اندر اٹھن لگے. آپ نے فرمایا یار سے ایک باری سنا دو نا اور دل بڑا راضی ہو جائے گا. تذکرہ یار چلے ہے نا, جب ذکر یار چھوڑتا ہے تو حالت یہی ہوتی ہے. اور میں اصل کروانا کہ یار ایک باری پھر سنا. کہنے لگے ابراہیم سارا مال تو دیتا ہی ہوتے ہے, کچھ نہیں کی دیں گا. آپ نے فرمایا سناؤ تو صحیح. فرشتے پھر دو گئے. احتیاط کوئی نعت تھا, ہم تو پڑھ دے, نعت پڑھ دے نا تو دل کے اندر بڑی خوشی ہوتی ہے. تو پھر دیکھو رب کا فرشتہ پڑھتا ہوئے گا, معصوم فرشتہ, کہ ڈیوٹی بھی رب نے لائی ہوئے گی, آواز بھی رب کو لے کے آیا ہوئے گا, نفس وکیل بھی رب کو لے کے آیا ہوئے گا, رب کو ایک مٹھاس بھی لے کے آیا ہوئے گا. اور جب وہ پڑھتا ہوئے گا کہ رب کا عرش میں ہلتا ہوئے گا. ابراہیم علیہ السلام نے کپڑے چاہ کے کھڑے ہو گئے, ٹھنڈا موڑ کے ان کو رکھ لیا. انہوں نے کہا ابراہیم کدھر